آج سے 7 سال پہلے جب میں امرتسر کے ہال بازار میں واقع مسجد خیر الدین کے دروازے پر موجود اپنے دادا اور دادی کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے بعد جلیانوالہ باغ کی سمت روانہ ہوا تو میرے کانوں میں اپنے والد کی بتائی گئی اس تفصیل کا ایک ایک فقرہ ٹکرانے لگا۔ ایک 11 سال کے اس یتیم بچے نے 13 اپریل 1919 کے امرتسر میں جس فضا کو محسوس کیا تھا وہ ان کی یادداشتوں میں محفوظ تھا۔ مسجد خیر الدین اور جلیانوالہ باغ کا فاصلہ صرف 1.5 کلومیٹر ہے۔ ان دونوں کے درمیان چوک فرید آتا ہے جہاں میرے والد اپنی بیوہ ماں اور 2 بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے میں چشم تصور میں 100 سال پرانا خاموش اور پرسکون امرتسر لا رہا تھا، جہاں بیساکھی کے میلے میں لوگ ارد گرد کے دیہات سے آئے ہوئے ہیں۔ لاؤڈ سپیکروں کا شور ہے، نہ ہی گاڑیوں کے ہارنوں کی آواز۔ سب لوگ اپنی اپنی دھن میں مگن میلے ٹھیلے کے ماحول سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ باغ کے ساتھ گولڈن ٹیمپل کی یاترا اور باغ میں لگے ہوئے کھانے پینے کے سٹالوں پر رونق ہے اور تماشا دکھانے والے اپنے ہنر دکھا رہے ہیں۔ اس سب کو اپنے چشم تصور میں لاتا ہوا جب میں باغ کے واحد چھوٹے دروازے سے اندر داخل ہوا تو مجھے انگریز ڈپٹی کمشنر اور فوجی کرنل کی سفاکیت کا اندازہ ہوا۔ باغ کے چاروں جانب اونچے اونچے مکانات تھے جن کی پشت باغ کی سمت تھی، یعنی کوئی دروازہ نہ ہونے کی وجہ سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب اس ذہنیت اور ٹریننگ کا جائزہ لیجئے جو اس سانحہ میں بروئے کار نظر آئی۔ صبح 9 بجے یہ اعلان کیا گیا کہ رات 10 بجے سے امرتسر میں کرفیو نافذ ہو جائے گا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ رات تک آرام سے گھوم پھر سکیں۔ 2 اہم رہنما ستیہ پال اور سیف الدین چکلو کو گرفتار کر کے امرتسر بدر کیا گیا تاکہ لوگوں میں غصہ پیدا ہو اور ساتھ ہی دفعہ 144 کے تحت 4 سے زیادہ لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا ہونے پر پابندی لگا دی گئی۔ سیاسی کارکنوں نے بیساکھی کے میلے میں جمع ہونے والی مخلوق سے فائدہ اٹھانے کے لیے باغ میں چھوٹا سا سٹیج لگا کر تقریریں شروع کر دیں۔ ڈپٹی کمشنر اور فوجی کمانڈر ڈائر نے وہاں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع ہونے کا وقت دیا۔ ایک اندازے کے مطابق جب وہاں 15,000 لوگ جمع ہو گئے تو ڈائر اپنے ساتھ گورکھا رائفلز اور 59 سندھ رائفلز کے 50 نوجوانوں کو لے کر وہاں پہنچا، جن میں 25 گورکھے سپاہی اور باقی پٹھان اور بلوچ تھے۔ خاص طور پر کسی پنجابی کو ان میں شامل نہ کیا گیا تاکہ انگریز سے وفاداری کے وقت اپنی ہم زبان قوم کا خیال نہ آ جائے۔ باغ کی جانب کھلنے والی 5 چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں جن میں آہنی دروازے تھے، ان کو بند کر دیا گیا اور واحد دروازے پر مشین گنوں سے لیس سپاہیوں کو قطار در قطار کھڑا کرنے کے بعد ڈائر نے اطمینان سے ہجوم کے اس حصے کو دیکھا جہاں سب سے زیادہ لوگ موجود تھے اور پھر وہاں پر نشانہ لے کر فائر کرنے کا حکم دیا۔ بندوقوں نے شعلے اگلے، لوگوں کے جسموں سے گولیاں آر پار ہوئیں۔ لوگ بھاگ کر بند دروازوں کی طرف گئے مگر راستہ نہ پا کر ایک نے جان بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ باغ کے درمیان کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ والد بتایا کرتے تھے کہ جب فوج کے سپاہی بھاگ کر دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے تو میں باہر نکل رہا تھا۔ کسی کو بھی انہیں دیکھ کر بالکل خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن ابھی میں گھر نہیں پہنچا تھا کہ پورا امرتسر گولیوں کی تڑاک پڑاک سے گونج اٹھا۔ 1650 گولیاں فائر کی گئیں اور 379 لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد جو خوف کی فضا پیدا ہوئی اس دوران پورے پنجاب میں مارشل لا لگا دیا گیا اور سرے عام کوڑے مارنے کا قانون منظور کر کے سزائیں دی جانے لگیں۔ واقعے کے بعد وہی ہوا جو 100 سال گزرنے کے بعد آج بھی ویسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہندوستان کی حکومت نے واقعے کی تحقیق اور تفتیش کے لیے ایک کمیشن قائم کر دیا جسے ہنٹر کمیشن کہا جاتا ہے۔ خوفناک چال بازی کے ساتھ حکومت 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ ایسے تھے جو اسے سفاکیت اور درندگی کہتے تھے جن میں چرچر بھی شامل تھا، جبکہ بے شمار ایسے تھے جو اسے حکومت کی رٹ اور قانون کی حکمرانی کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ڈائر کو فوج کی ملازمت سے برطرف کر دیا جائے، لیکن اس کے برعکس برطانوی پارلیمنٹ کے دارالامرہ نے اس کے حق میں ایک قرارداد منظور کر لی اور اس کو ایک تلوار پیش کی گئی جس پر لکھا تھا پنجاب کو بچانے والا۔ چرچل نے دارالعلوم میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ فوج نے اپنے مظالم کو چھپانے کے لیے دارالامرہ میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے یہ قرارداد منظور کروائی ہے۔ ڈائر نے تلوار وصول کرتے ہوئے کہا کہ میں نے فائرنگ ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے نہیں کی تھی بلکہ ہندوستانیوں کو ان کی نافرمانی کی سزا دینے کے لیے کی تھی۔ ایسے فقرے آج بھی آپ کو گونجتے سنائی دیں گے۔
اس کے بعد جو فضا اور جو خوفناک ماحول اس ہندوستان میں پیدا ہوا اور جیسے نام نہاد سیاسی قیادت، سول ایڈمنسٹریشن اور مددگار فوجی جنتا کے گٹھ جوڑ سے حکمت عملی ترتیب دی گئی، اسے آج تک قائم رکھا گیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جوں جدید آلات تشدد اور مہلک ہتھیاروں کی اقسام میں اضافہ ہوا ہے، عوام میں ریاست نے اپنے خوف کو ایسے کئی جلیانوالہ باغ جیسے واقعات اور آپریشن کر کے مزید گہرا کیا۔ جامعہ حفظہ اور ماڈل ٹاؤن سانحہ اسی تسلسل کے خوف کا اظہار ہے۔ جلیانوالہ باغ کے 11 سال بعد ویسا ہی پرتشدد سانحہ 23 اپریل 1930 کو قصہ خوانی بازار میں پیش آیا۔ اس دفعہ تو سزا دینے کے لیے مزید خوفناک طاقت کا استعمال کیا گیا۔ بختر بند گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہجوم کو کچلتی ہوئی آگے بڑھی اور بیچ کھڑے ہو کر چاروں جانب مشین گنوں سے نہتے لوگوں پر فائر کھول دیا۔ اس دفعہ کمیشن تو بنا، لیکن ریاست کے ظلم کی پردہ پوشی کے لیے ایک اور کردار وجود میں آ گیا۔ بادشاہ جارج ششم نے جوڈیشنل کمیشن بنانے کا اعلان کیا اور لکھنؤ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعمت اللہ چودھری کو اس کا سربراہ مقرر کر دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی جج صاحب کو برطانیہ کے اعلیٰ ترین اعزاز نائٹ ہوڈ سے بھی نواز دیا گیا۔ جج صاحب نے اس قتل پر 200 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ جمع کروائی، جس میں برطانوی فوج کے مظالم کا خوب تذکرہ کیا گیا۔ یہ رپورٹ مشرقی پاکستان کے سانحہ پر بننے والے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی طرح سرد خانے میں ڈال دی گئی۔ وجہ صرف ایک بیان کی گئی کہ اس طرح عوام کے سامنے فوج کا مورال تباہ ہوگا اور حکومت کی رٹ ختم ہو جائے گی۔ گزشتہ 100 سال سے ایسی ہی کیفیت ہے جو قائم ہے، محکوم عوام اور حاکم اسٹیبلشمنٹ۔ اس 100 سال کے عرصے میں ہم نے اپنی تباہی کے لیے 2 رویے مستحکم کیے ہیں۔ پہلا یہ اصول کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، انصاف کی حکمرانی نہیں، یعنی جیسا ظالمانہ قانون بنا دو اس پر عمل درآمد ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ حکومت کی حاکمیت یعنی حکومت کی رٹ ہونی چاہیے، عوام کی حاکمیت نہیں۔ اگر عوام کی مرضی حکومت کی رٹ سے ٹکرائے تو کچل کر رکھ دو، چاہے آپ کو ایک اور جلیانوالہ باغ یا سانحہ ماڈل ٹاؤن برپا نہ کرنا پڑ جائے۔